معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل اقبال شناسی کی 805ویں نشست میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے، جو کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں ابھی منعقد ہونے والی ہے۔ ابھی آپ نے قاری عبدالواحد صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی۔ یہ محفل اقبال شناسی آج بتاریخ 6 مئی 2015 مطابق 16 رجب 1436 ہجری منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے مقرر علی جناب مستر مجاز صاحب ہیں، جو ماہر اقبالیات اور ایک مشہور شاعر اور فارسی دانی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے اقبال کا فارسی سے اردو میں۔ تو وہ آج کے ہمارے مقرر ہیں، جو ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ آج کا عنوان ہے مثنوی مسافر۔ وہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، اوپر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں کلام اقبال پیش کرنے کی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ چاہتی ہے تقدیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ علی جناب مستر مجاز صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سیدھے ڈیس پہ چلے جائیں اور اپنی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم مصنوی مسافر پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ امان اللہ خان جو اس وقت ٹھیک ہے وہاں کا تعلیمی پروگرام بنانے کے لیے اپنے دوست سراس مسعود کے ساتھ گئے تھے اور ساتھ ان کے مولانا بھی تھے، شبلی صاحب کے شاگرد جنہوں نے شبلی کی وہ کتاب بھی مکمل کی، مولانا سلیمان ندوی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سراس مسعود اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے. وہ ایک برٹش خاتون تھی، وہ پردہ بھی نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے اقبال نے منع کیا کہ ہم اسلامی کورس بنانے جا رہے ہیں اور تعلیمی نظام. اس زمانے میں سراس مسعود ہمارے ہاں تعلیمات کے سیکرٹری بھی تھے، اقبال کے بڑے اچھے دوست تھے وہ. تو وہاں گئے تو انہوں نے مختلف مقامات پر گئے، غزنی گئے اور بابر کے مزار پہ گئے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر وہ غزنی گئے. غزنی تو بڑا مشہور مقام ہے، آج کل تو بہت خبروں میں رہا ہے، بڑی تباہی مچی ہے وہاں. غزنی کے ہی تھے محمود غزنوی. تو وہاں انہوں نے ایک مناجات لکھی، مناجات مرد شوریدہ در ویران غزنی. غزنی کے اس زمانے میں ویرانے کی طرح تھا وہ. تو غزنی کے ویرانے میں ایک شوریدہ سر آدمی کی مناجات. تو اب وہاں وہی اپنا ملت کا رونا اور تمام جاری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لالے کا پھول، لالا ان کی خاص علامت ہے. فارسی میں اردو میں کئی نظمیں ہیں ان کی، پیام مشرق میں ہے، پڑھنے کے بعد میں. تو وہ کہتے ہیں کہ لالا آفتاب کی ایک شعاع کے لیے شاخ کے اندر پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور آفتاب کی شعاع کو جذب کرے. یہ بھی ایک علامت ہے. لالا ایک علامت ہے، آفتاب ایک علامت ہے، اور اس کا پیچ و تاب کھانا لالے کا شاخ کے اندر، تاکہ وہ باہر نکلے اور نکل کے شعاع آفتاب کو جذب کرے. لالا بہر یک شعاع آفتاب دارد اندر شاخ چندی پیچ و تاب، اتنا پیچ و تاب کھاتا ہے. چون بہار پورا کنت اریاں و فاش، بہار کا موسم جب آتا ہے تو پھر وہ لالا جو ہے اریاں و فاش ہو جاتا ہے، کھل کے سامنے آ جاتا ہے، کھل جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے. گویدش جس یک نفس اینجا مباش، اس سے وہ کہتا ہے دونوں آ جائے گا کہ ایک سانس کے لیے بھی، ایک نفس کے لیے بھی یہاں مت رہے. دنیا ایسی جگہ ہے یہاں تو ایک سانس بھی رہنا جو ہے گناہ ہے.
حد و آمد یک دیگر را ساز و برگ، دونوں ایک دوسرے کے ساز اور برگ یعنی ساز و سامان، برگ مانے سامان گویا کہ اس کا ساز و سامان ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں۔ من ندانم زندگی خوشتر کہ مرگ، تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے۔ زندگی پہ ہم مسافر نیش و کوش، زندگی کیا ہے؟ میدان میں، مسافر میدان میں، زندگی جو ہے ایک میدان جنگ ہے گویا کہ اس میں نیش بھی ہے اور نوش بھی ہے، نیش زہر بھی ہے اور امرت بھی ہے۔ رنگنم رنگنم امروز را از خون دوش، آج کا جو رنگنم ہے، آج کی جو رنگنم یا تر و تازگی وہ ہے، وہ اصل میں کل کا خون دوش ہے۔ دوش یعنی گزری ہوئی رات یا گزرا ہوا دن یا گزری ہوئی رات یعنی ماضی، اس کا جو ہے خون ہے جو آج میرے اس میں جذب ہو کر میری ذات میں وہ کھل رہا ہے، سامنے آ رہا ہے۔ الماؤں از مکر ایام الماؤں، ایام کے مکر سے میں امان چاہتا ہوں، امان چاہتا ہوں۔ علماء از صبح شام، صبح از شام علماء، میں صبح سے بھی اس کی امان چاہتا ہوں، شام سے بھی اس کی امان چاہتا ہوں۔ یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، کوئی کہے جا رہا ہے اے خدا اے نقش بندے جان و تن، یعنی جان اور تن کا نقش بند خدا سے مخاطب کہتا ہے زیادہ، اے خدا اے نقش بندے جان و تن، بات این شوریدہ دارک یک سخن، یہ شوریدہ سر تو سے ایک سخن، ایک بات کہنا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ فتنہ بینم دری دیر کہن، اس دیر کہن میں یعنی اس دنیا میں نے بہت سے فتنے دیکھے ہیں، بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ فتنہ در خلوت و در انجمن، خلوت میں فتنہ ہے، انجمن میں فتنہ ہے، ہر جگہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ عالمس تقدیر تو آمد پدید، تیری تقدیر کی وجہ سے، تو نے تقدیر چونکہ عالم کی ایک لکھی ہے تو اس سے وہ آمد پدید، یہ عالم ظاہر ہوا ہے۔ یا خدائے دیگر را آفری، یا پھر اس دنیا کے لیے ایک اور خدا کو پیدا کر، یا خدائے دیگر را آفری، کیا اس جہان کے لیے ایک اور خدا کو پیدا کر، کیونکہ اس میں قصہ کیا ہے؟ ظاہر صلح و صفا، اس کے ظاہر میں تو صلح ہے اور صفا ہے، باطنش اندر ستیش، لیکن اس کا جو باطن ہے وہ جھگڑا لگا ہے۔ دنیا کا نقشہ ایسا ہے، اس کا ظاہر صلح و صفا ہے اور باطن اس کا ستیز آ رہا ہے، لڑنے جھگڑنے کا ہے۔ اہل دل را شیشہ دل ریز ریز، اس کی وجہ سے اہل دل کا جو شیشہ دل ہے وہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نمند، ان قدح بشکست ان ساقی نہن، یہ مصرع ہے کسی کا۔ تو اب کیا ہوا ہے ہمارے سماج میں، اب تو اور خیر دیگرگوں ہے کہ صدق، سچائی، اخلاص اور صفا کچھ باقی نہیں ہے، دلوں کی صفائی ختم ہو گئی ہے اور اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ ان قدح بشکست وہاں ساقی نہ ہو، اور پھر ماضی کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ قدح ٹوٹ گیا اور وہ ساقی بھی باقی نہیں رہا۔ ان قدح بشکست ان ساقی نہ ان، چشمے تو پر لال رویانی فرنگ، ہم مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر تو ہم سے مخاطب ہو رہی ہے، بل لالا رویان فرنگ، فرنگ کے یا مغرب کے، ویسٹ کے لالا رویوں کی طرف ہے۔ ظاہر ہے کہ مغرب میں زیادہ تر
لالا روئی پائے جاتے ہیں. لالا رویان فرنگ آدمز افسونشاں بے آب و رنگ. لیکن لالا رویان فرنگ کی صفاقی، ان کی سیاست گری، ان کی جناب سازش، ان کے جو کاروبار ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آدم افسون شام، ان کے افسون سے، ان کے جادو سے عالم ہو جا رہا ہے، بے آب و رنگ ہوا جاتا ہے. اور اب پھر عروج پر ہے، جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لالگیرت ربط ضبطی کائنات، اے شہید اشفع لات و منات. لات و منات نے بتوں کے، اشفوں کے شہید. اشک گیرت ربط و ضبطی کائنات. تو اس کائنات میں ضبط و ضبط کس کی وجہ سے؟ اشک کس سے ضبط و ضبط ہے؟ مد حق بندہ روشن نفس، نائب تو در جہاں او بود و بس. تو اب کیا ہے کہ نائب حق آدم بنا. تو یہ نائب حق روشن نفس تھا، صاف دل، صاف نفس، اس جہاں میں نائب بن کر آیا. لیکن اب اس کا نقشہ کیا ہے؟ او بندے نقرو فرزند زن. اب وہ سارا اس کا زندگی کا ماحصل چاندی، سکہ، اولاد اور بیوی بچے. او بندے نقرو فرزند زن گتوانی سومنات اوش. اگر تو سے ممکن ہے تو یہ جو سومنات ہیں فرزند زن کے. مولانا روم نے کہا نا، چیز دنیا از خدا غافل شدن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کرنا ہے. از خدا غافل شدن. نئے قمارو نقرو فرزند زن. نہ کہ لونڈی، قمار من لونڈی. قمار زیر سے اگر ہو تو اس کے معنی ہے جوا. نئے قمارو نقرو فرزند زن، یعنی آپ کو قمار سے، خیر قمار تو اب تو نہیں ہے، فرزند زن تو ہے. اب یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام نے باندیوں اور لونڈیوں اور غلاموں کا سلسلہ ختم نہیں کیا، مغرب نے آ کے کیا. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو غلام ہیں ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ان لوگوں نے حکومت تک کی. خاندان غلامات نے حکومت کی ہمارے پاس. مصر میں مملوک نے حکومت کی. مملوک وہی خاندان غلامان تھا مصر کا. اتنی بلندی پہ گئے یہ لوگ، لیکن بعد میں سلسلے کو ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اسے ہوتا تھا کہ پورا سوسائٹی کا سیٹ اپ بگڑ جاتا تھا. اسے بڑی بحثیں ہوئی ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ او بندے نقرو فرزند زن، فرزند زن کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اگر تجھ سے ممکن ہے تو یہ فرزند زن کا جو سومنات ہے، یہی بت ہیں، ان کو توڑو. گرتوانی، اگر تجھ سے ممکن ہے تو ان بتوں کو توڑ. ای مسلمان اس پرستاران کیس، جن کے پرستار ہیں یہ مسلمان. در گریبانش یکے ہنگامہ نیس، ان کے گریبان میں ایک ہنگامہ بھی نہیں. مقرو فرزند زن میں کھوئے ہوئے. سیناش بے سوز جانش بے خروش، ان کے سینے بے سوز ہیں اور ان کی جانوں میں کوئی شور اور ہنگامہ نہیں. خابیدہ ہیں، جانیں خابیدہ ہے اور سینے بے سوز ہیں. او سرافیلس تو سورے او خاموش. وہ اگرچہ خود اپنی جگہ سرافیل ہے، اسرافیل ہے خود بذات خود، لیکن او سرافیلس سورے او خاموش، لیکن اس کا سور خاموش ہے.
کوئی اپنا سور پھونک کر وہ قیامت بپا نہیں کرتا. قلب او نام محکمو جانش بھجند، اس کی جان جو ہے سخت دکھی ہے اور اس کا قلب جو ہے محکم نہیں ہے، نامحکم ہے. در جہاں کالائے او نا ارجمن، دنیا میں اس کا جو کہنا چاہیے کالا دنیا ہی مراد ہے، غلام مراد ہے اس سے، یعنی دنیا جو ہے نا ارجمند ہے. در مسافی زندگانی بے ثبات، زندگی کے مساف میں، زندگی کے رزمگاہ میں، مسافی رزمگاہ میں بے ثبات ہے. دارد اندر آستی لات و منات، اور اس کی آستین میں لات و منات ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو دارد اندر آستین لات و منات، مرگ را چو کافران داند ہلاک، آتشو کم بہا مانند خاک. یعنی اس کی جو موت ہے کافروں کی موت ہے. کافر کی موت کی سے درستاؤ، جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مرگ را چو کافران اندر ہلاک. فتویٰ ہے شیخ کا، ایک شیخ صاحب نے غالباً حسین احمد مدنی دیا تھا فتویٰ. حسین احمد مدنی کے خلاف رہے، نظم بھی ہے ان کی ایک فارسی میں، یہ خاک دیوبند حسین احمدی جو بلجویش. تو اس میں کہا تھا کہ فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، اس دور میں رہی نہیں تلوار کارگر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز کا، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ جلا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. پہلی جنگ عظیم کا قصہ ہے. دوسری جنگ عظیم تو 5 سال تک چلتی رہی، اور بھیانک تھی، اور اب کسی جنگ کی ضرورت نہیں، بغیر جنگ کی کے چھٹ پھٹ طریقے سے خلا خما ہو رہا ہے. پوری عرب قوم کا خلا خما ہو رہا ہے. آپ دیکھیے انہی کے ہاتھ میں ہو رہا ہے، آنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کسی اسرائیلیوں کو، اور کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. خود ایک دوسرے کے ہاتھ سے خلا خما ہو رہا ہے. عدن سے لے کر سیریا اور عراق اور سیریا تک آپ ہاف سرکل بن رہا ہے. دیکھیے آپ لیبیا، مصر، عراق اور سیریا پورا، اور اس میں کوئی کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی چال چلی گئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں. علامہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہو، کیا ہوتا ہے سب. مرگ رجا چوں کافراں دانت ہلاک، کافروں کی طرح مرد کو سمجھتا ہے کہ یہ ہلاکی ہے، جو موت کے ساتھ زندگی کا خاتمہ ہے. آتش او کم بہا مانند خاک، اس کی آگ جو ہے خاک کی قیمت سے بھی کم قیمت رکھتی ہے. آگ کم بہا ہے، کم قیمت ہے. شولئی اس خاک او باز آفری، اور کرتا ہے کہ اس کا شعلہ اس کی خاک سے پھر پیدا کر. اس کی خاک میں جو شعلہ بجھ گیا ہے اس کو پھر پیدا کر. ان طلب ان جستجو باز آفری، وہ طلب پیدا کر، وہ جستجو پیدا کر. شولئی از خاک او باز آفری، دوبارہ پیدا کر وہ طلب، وہ جستجو، کیونکہ اس کی خاک میں وہ شعلہ بجھ چکا ہے. بعض جذبے اس کو پھر جذبے اندروں عطا کر. ان جنون زو فرورا بلے، ایسا جنون نہیں بلکہ جنون زو دوہرا، یعنی ڈبل پاور کا جنون پیدا کر. شرق را کن از وجودش استوار، یہاں پتے کی بات کر رہے ہیں کہ مشرق کو اس وجود سے استوار کرے. ستم ظریفی یہ ہے کہ مشرق اور کمزور ہو.
شرق را کن از وجودش استوار، صبح فردا از گریبانش برار، صبح فردا کو اس کے گریبان سے نکال کے باہر لا۔ بحر احمر را یہ بحر احمر کا ذکر آ گیا، اور بحر احمر میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ بحر احمر را بچوبے او شگاف، اشک و حش لرزے افغن بقا۔ قاف نے کوہ قاف کے جو علاقے شرق اوسط کے، یہ تو مشرق وسطیٰ ہے، وہ شرق اوسط کہلاتا ہے۔ رشیا میں جو علاقے تھے جو آزاد ہو کے وہ شرق اوسط ہیں، ان کو قاف کہتے ہیں۔ بحر احمر را بچوبے اس کی چوک سے بحر احمر کو شگاف کر دے، یعنی بحر احمر کا جو شگاف حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا، اس سے طرف اشارہ کر رہے کہ پھر اس میں وہ موسمی جلال پیدا کر کہ بحر احمر کو وہ اپنی چوک سے، اپنی لکڑی سے، حضرت موسیٰ کی عصا تو مشہور ہے نا، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، بچوبے او شگاف اشک و حش لرزئی اندر بقا افغن بقا، اس کے شکو سے، اس کے شان سے، اس کے جلال سے قاف میں، قاف کا جو پورا علاقہ ہے جو ہمارے رشیا کے ہیں نا، وہ کون کون سے ہیں وہ آپ سب کو نام معلوم ہوں گے، ان میں لرزہ پیدا کر، اس دعا پہ وہ ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے کیا ہاں اچھا ہاں ابھی بہت ٹائم ہے ہاں نہیں تو یہ جو ہے یہ نظم مناجات ورد شہیدہ درویزہ ورد شہیدہ اقبال خود مراد ہے، وہ رات نے سنی، اب نہیں ہے ٹائم ہے مجھے آدھا پون گھنٹہ ہے، تو اب اس کے بعد قندھار و زیارت خرقہ مبارک، یہ قندھار کا بھی بڑا برا شروع ہے نبی، قندھار ان کشور مینو سوار، جنت کا جو نمونہ ہے قندھار، ان اہل دل را خاک او خاک مراد، اس کی خاک مراد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا اچھا ہے، رنگ ہا بوہا ہوا ہا آب ہا ماں تابند چوسی ماں بھا، سب صوتی آہنگ کیسا پیدا کیا ہے، رنگ ہا بوہا ہوا ہا آب ہا، اس کے رنگ، اس کی خوشبوئیں اور اس کا پانی، آب ہا تابند چو سیما بھا، اور ایسا پانی جو چھک 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 چمکتا ہے، جھرنوں کا پانی، پہاڑی ندیوں کا پانی جو ہوتا ہے، لالہا در خلوت کوہسار ہا، اس کے خلوت کوہسار میں سب لالے اگے ہوئے ہیں، نارہا یغبست اندر نارہا، یعنی آگ میں آگ چھپی ہوئی ہے، لالا سرخ ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئے آنکھ رست مارا کوئے دوست، اس کے ہر گلی کوچا میرے لیے کوئے دوست ہے، دوست کا کوچا ہے، سارباں بربند محمل سوئے دوست، اب سارباں سے کہتے ہیں کہ اب محمل کو دوست کی جانب لے چل، می سرایم دیگر از یاران نجد از نوائے ناغرا آرم بغشت، کیا کہا، زبان تو ایک اقبال کے پاس ایک طلائے دست افشا جسے کہتے ہیں یہ ہے، اب یہ جاوید نامے میں آتا ہے یہ شعر، اس کے یہاں ریپیٹ کیا ہے، می سرایم دیگر از یاران نجد، پھر ان کو نجد کی یاد آتی ہے عرب کی، اور وہ صدر اول کے جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، جو پیدا کیا تھا اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، وہ اس طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں می سرایم
میں اب نغمہ سرا ہوں، دیگر از یاران نشت، یاران نشت کے سلسلے میں نغمہ سرا ہوں، از نوائے ناقرا آرم بے وجہ، ناقے کی جو نوا ہے اس سے مجھے اب وجہ میں لے آؤ۔ تو اب نوائے ناقہ سے جب وجہ میں آتے ہیں اقبال تو ایک غزل آتی ہے، بہت پیاری غزل ہے، یہ غالباً زبور اعظم میں ہے یہ غزل۔ از دیر مغاں آیم بے گردش صحبا مست، میں دیر مغاں سے نکل کر آیا ہوں اور جام کی گردش کے بغیر میں مست ہو گیا ہوں، یعنی میری مستی جو ہے جام و صحبا کی، مرہون منت نہیں ہے۔ از دیر مغاں آیم از گردش بے گردش صحبا مست، در منزل لا بودم مزباد اللہ مست، لا کی منزل میں ہوں لیکن باد اللہ سے مست ہوں۔ در منزل لا بودم، منزل لا میں تھا کبھی، اب میں باد اللہ سے مست ہوں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں وہ در مقام لا نیا شاید حیات، سوئے اللہ می خرامت کائنات، لا الہ الا اللہ ہے، لا ہے پہلے اس کا اللہ آتا ہے، اس کی تشریح یہ ہے در مقام لا نیا شاید حیات، مقام لا پر حیات جو ہے آسودگی نہیں پاتی، نیا شاید حیات، سوئے اللہ می خرامت کائنات، اللہ کی طرف کائنات بڑھ رہی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ در منزل لا بودم، میں منزل لا میں تھا لیکن اب میں باد اللہ سے مست ہوں، از باد اللہ مست، از زیر مغاں آیم بے گردش صحبا مست، در منزل لا بودم از باد اللہ مست۔ بڑی پیاری غزل ہے۔ دانم کی نگاہ او ظرف ہمکس بینم، میں جانتا ہوں کہ اس کی نگاہ ہر ایک کا ظرف جانتی ہے، کون کتنے ظرف کا متحمل ہو سکتا ہے اس کی نگاہ جانتی ہے۔ کر دست مرا ساقی از اشو و ایما مست، ساقی نے مجھے اشوا و ایما سے ہی مست کر دیا، مجھے اور کچھ پینے کی بعد صحبہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ظاہر ساقی سے مراد ایسے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، نبی کریم ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذات واجب ہو سکتی ہے۔ دانم کی نگاہ ظرف ہمکس بینم، میں جانتا ہوں کہ اس کی نگاہ ہر شخص کے ظرف کو پہچانتی ہے۔ ظرف ہمکس بینت کردست مرا ساقی اشو و ایما مست، تو ساقی نے مجھے اشو و ایما سے مست کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وقتست کے بگشایم میں خانے رومی باز، وقت آ گیا ہے کہ میں خانے رومی کا دروازہ کھولوں، رومی کے کلام سے مستفیض ہوں۔ وقتست کے بگشایم میں خانے رومی باز، پیران حرم دی دم در سہن کلیسا مست، میں نے پیران حرم کو دیکھا ہے کہ سہن کلیسا میں مست ہیں۔ وہ جو کہا نا، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں شیبی شر، باطل کے فار و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زراح میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ کمر واہن اس کا کیا ہے وہ جہاد کے نام سے، وہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، اس دور میں رہی نہیں تلوار، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ پیران حرم دی دم در سہن کلیسا مست، سہن کلیسا میں مست ہیں، کلیسائی تعلیمات سے مست ہیں۔ ای کار حکیم نیس دامان کلیم گیر، کہا کہ حکیموں کا کام نہیں ہے، حکیموں نے فلسفیوں کا، دانشوروں کا، یہ دانشوروں کا کام نہیں ہے۔ ای کار حکیم نیس دامان کلیم گیر، کسی کلیم کا دامن پکڑ، صد بندے ساحل مست یا بندے دریا مست،
100 بندے ساحل کے مقابلے میں ایک بندے دریا مست کافی ہے۔ بندے دریا مست کی ترکیب دیکھیے، 100 بندے ساحل مست، ایک بندے دریا مست۔ دل را بچمن بردم از باد چمن افسرد، میں نے اپنے دل کو چمن میں بہلانے کے لیے میں اپنا دل لے گیا، لیکن باد چمن سے وہ اور افسردہ ہو گیا۔ دل را بچمن بردم از باد چمن افسرد، میرت بخیاباں ای لالے صحرا مست۔ تو خیابانوں میں جا کر یہ لالا جو صحرا مست ہے، صحرا میں جو مست رہتا ہے، صحرا مست جو ہے وہ لالے وہ خیابانوں اور چمنوں گلستانوں میں جا کے مر جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، از حرف دل آویزش اسرار حرم پیدا، اس کے حرف دل آویز سے حرم کے راز پیدا ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، اسرار حرم کھل رہے ہیں۔ کیا دی کافر کے دیدم در وادی بطھا مست، ایک کافر کو میں نے دیکھا کہ وادی بطھا میں مست ہے، اپنے آپ مراد ہے وہ۔ از حرف دل آویزش اسرار حرم پیدا، دی کافر کے دیدم در وادی بطھا مست۔ کہا ہے ایک اور جگہ، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا پوریس، یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، فارس یعنی فارس ایران، یوں داد حرم مجھ کو دیتے سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، عراق و پارس۔ یہاں یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خوریس، اپنے کو کافر ہندی کہا ہے کہ کافر ہندی بے تیغ و سنا خوریزی کر رہا ہے۔ ہاں آخری شعر آتا ہے، سیناس کے فاران است یارب سے مقام استی، یہ وادی سینا ہے یا یہ کہ وادی فاران ہے، کیا ہے یارب، یہ کون سا مقام ہے؟ سیناس کے فاران است یارب سے مقام استی، ہر ذرے خاک من چشمے تماشا مست، میری خاک کا ہر ذرہ آنکھ بن گیا ہے اور تماشا مست ہے، تماشے کو دیکھ کے مست ہو گیا ہے۔ کیفیت کے اشعار ہیں، خرقی برزخ اللہ یبغیان، دیدمش در نکتہ لی خرقتان۔ اب یہ قرآنی آیات کے حوالے دے سے شروع کر رہے ہیں، اس غزل کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں۔ برزخ لا یبغیان یہ آیت قرآنی کی طرف تلمیح ہے۔ لی خرقتان الفقر والجہاد، یہ حدیث شریف ہے۔ برزخ لا یبغیان دیکھنا ہوگا، مجھے مستحضر نہیں ہے، دیکھنا چاہیے تھا۔ لی خرقتان الفقر والجہاد، تو یہ حدیث شریف ہے کہ یہ فقر اور جہاد جو ہے یہی میرا فرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا فرقے ان برزخ اللہ یبغیان، دید مجدر نکتہ لی خرقتان، دین آئین تفسیر کل، اس کا دین اور اس کا آئین جو ہے اس کی تفسیر کل یہ ہے کہ در جبین خط تقدیر کل، اس کی جبین میں پیشانی پر سب کی خط تقدیر کھینچا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ عقل راہو صاحب اسرار کل، یعنی ان کی عقل نے صاحب اسرار کیا، رازوں کو کھولا۔ عشق را او تیغ جوہر دار کر، عشق نے اس کے جوہر کو، اس کے تیغ کو جوہر دار کیا، جوہر رکھنے والی تیغ نے، ایسی تیغ جس کا جوہر رہنے کاٹ پکی ہو۔ کاروان شوق را او منزل است، ماں ہما یک مشتقا کے منہ دل است، کاروان شوق کی وہ منزل ہے اور ہم ایک مشتقاق ہیں، جبکہ وہ اس کی حیثیت ایک دل کی ہے۔ ہماری پوری قوم امت مسلمہ جو ہے مشتقاق ہے، جس میں اس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے، وجود جو ہے وہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔
آمدس پیراہن او بوئے او، اس کے پیراہن سے اس کی بو آئی۔ حضرت یوسف کا قصہ یاد کیجئے کہ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، جب اس کا لے کے آئے، کرتا لے کے آئے، اس طرف اشارہ ہے۔ آمدس پیراہن او بوئے او، داد مارا نعرہ اللہ، ہم کو اللہ کا نعرہ عطا کیا۔ بادل من شوق بے پرواہ چکر، باد پرزور بامینا چکر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شوق پرواہ نے ہمارے دل کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کو تو ملا، شوق ملا، لیکن اس شوق بے پرواہ نے ہمارے دل کے ساتھ کیا کیا؟ باد پرزور با مینا چکر، اتنا پرزور بادہ تھا اس کا کہ مینا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مینا کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اقبال یہ علامتیں برابر لیتے ہیں۔ رقصد اندر سینہ زور جنو، تاز راہ دیدہ می آیت بروں، اس کے سینے میں زور جنو سے وہ دل رقص کر رہا ہے۔ تاز راہ دیدہ می عطا کے دیدے کی راستے سے نکل آئے، یعنی بشکل آنسو۔ گفت من جبریل و نور مبین، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور نور مبین ہوں۔ پیش ازیں اورا ندیدم ای چنی، میں نے اس سے پیشتر ایسا منظر نہیں دیکھا۔ شیر رومی خند و خندید و کریس، رومی کا شعر پڑھا اور ہنسا اور رونے لگا۔ یار ابھی دیوانے فرزانہ کی، کیا یارب یہ کون دیوانے فرزانہ ہے؟ فرزانہ بھی ہے، دیوانہ بھی ہے، تو دیوانے فرزانہ کون ہے؟ در حرم بامن سخن رندانہ گفت، عدم زادہ پیمانہ گفت، یعنی اس نے حرم میں سخن کہا مگر رندانہ کہا۔ اقبال کا پورا سخن رندانہ ہے، پوری علامتیں دیکھی ہوئی حافظ والی لی ہیں۔ با سخن رندانہ گفت، عدم زادہ پیمانہ گفت۔ مغزادہ مغبطہ کہتے ہیں جو سرف کرتے ہیں مے خانے میں۔ عزم مغزادہ پیمانہ گفت، گفتمش میں نے اس سے کہا، این حرف بے باکانہ چیز، یہ حرف بے باکانہ کیا ہے؟ اتنا بے باک حرف کیا ہے؟ لب روبن یہ مقام خاموشی، اس نے لب بند کر لیے اور یہ کہا کہ یہ خاموشی کا مقام ہے۔ منزفون خیش پروردم ترا، صاحب آہ سحر کردم ترا۔ وہ دیوانہ کہہ رہا ہے، وہ نا شروع سے ہی جو اس مذہبی کا جو عنوان تھا غزنی میں خطے کی زیارت سے پہلے کا قصہ ہے، مناجات مرد شوری تھا۔ تو منزفون خیش پروردم ترا، میں نے اپنے خون سے تجھے پالا پوسا ہے۔ صاحب آہ سحر کردم ترا، تجھے میں نے صاحب آہ سحر بنایا۔ بعض یاوی نکترا ای نکترس، عشق مرداں ضبط احوال است بس۔ احوال کو ضبط کرنا یہی سب سے بڑا عشق ہے، احوال کو فاش نہیں کرنا۔ کیفیت ہے یہ صوفیانہ کیفیت ہے، وہ صوفیہ نہیں جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، وہ نہیں۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، وہ نہیں۔ بعض یابی نکترا ہو اے نکترس، عشق مرنا ضبط احوال، اصل جو ہے وہ ضبط احوال ہے۔ گفت عقل و ہوش آزار دل است، عقل اور ہوش جو ہے وہ دل کا آزار ہے، اس نے یہ راز پاش کیا۔ آخری شعر میں آ کے راج پاس کرتا ہے، عقل و ہوش آزار دل است، مستی و وارفتگی کار دل است۔ مستی و وارفتگی ہے جو دل کا مشغلہ ہے۔ نارہا زد تا فتاو دندر
سجود، نعرے بلند کیے یہاں تک کہ وہ سجدے میں گر گیا۔ شعلہ آواز او بود او نبود، اس کی آواز کا شعلہ اٹھا جبکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، او نبود، وہ غائب تھا۔ کیفیت بیان کی اس نے جو وہاں پر اس پر گزری۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، کیفیات روحانی سے تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخیر میں جب اس نے یہی حرب بے باکہ نے کہا کہ یہ اس نقطے کو ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کر، اصل جو چیز ہے عشق کے مردوں کا جو عشق ہے تو ضبط احوال ہے۔ ضبط احوال نہ ہو تو انا اللہ کہہ دیتا آدمی، میں ہی خدا ہوں۔ ضبط احوال نہیں کرنے کا نتیجہ ہے، اسے بحث کی کہ اقبال نے جاوید نائم میں، مستی عشق مرنا ضبط احوال است بس، گفت عقل و ہوش آزار دلت۔ اس نے کہا کہ عقل اور ہوش جو ہے دل کا آزار ہے۔ عقل کے ہمیشہ خلاف ہے اقبال، عشق کی تائید میں ہے ہمیشہ، عشق کو فوقیت دیا ہے۔ تو عقل و ہوش جو ہے دل کا آزار ہے۔ مستی و وارفتگی کار دل ہے، مستی و وارفتگی جو ہے وہ تو دل کا کام ہے، عقل اور ہوش کا کام نہیں ہے۔ نعرہ زد تا فتاد اندر سجود، اس نے نعرے بلند کیے یہاں تک کہ وہ سجدے میں گر گیا۔ شعلہ آواز او بود او نبود، اس کی آواز کا شعلہ تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ جو وہاں پہ غزنی میں مرد شہیدہ گیا اور وہاں یہ ساری کیفیت بیان گزری ان کے اوپر، اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبے بام بھی عقل ہے محو تماشا، لبے بام بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا، لبے بام بھی عقل ہے محو تماشا، لبے بام بھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا پہ جلسے کا محفل کا اختتام، ورنہ یہ اشعار تو چلتے رہیں گے لمبے لمبے۔ گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مختار رضا صاحب کا، جو اتنی معلومات آفری تقریر آپ نے فرمائی، اور آپ سب کا بھی شکریہ۔ دعا کی